نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بال جبریل سے ایک انتہائی خوبصورت ربائی، اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، ان کے زبوں حالی ہے، اخلاقی انحطاط ہے، اور احساس کمتری کے سبب مغرب یا مادیت زدہ ذہن یا فلسفے سے متاثر ہو کر انسان جو اپنی عظمتوں کو بھلا بیٹھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سمت میں اشارہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، کہ یا اللہ کریم جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انتہائی خوبصورت تخلیق آدم انسان بنانے والا ہوں، تو کیا یہ آدم تھا جس کو آپ نے سلطان بحر و بر کا، زمینوں پر اور پانیوں پہ حکمرانی عطا فرمائی، اپنی نیابت عطا فرمائی، اپنی خلافت عطا فرمائی، اپنے اختیار ودیت فرمائے؟ پھر فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس اندھے کا آپ سے کیا ماجرا کہوں، نہ خود بیں نہ خدا بیں نہ جہاں بیں، نہ ہی اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنی عظمتوں سے غافل ہے، اپنی حقیقتوں سے غافل ہے، اپنے آنے والے مقصد سے غافل ہے، اس کو جو عظمت عطا کی گئی اس کی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہے میرے مولا جو آپ نے آپ کو پہچانتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس پہچان کی خواہش میں جب یہ تخلیق کی گئی حضرت انسان کی، تو یا اللہ یہ تو اس کو بھی نہیں کر پا رہا، یہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا، تو آپ کو کیا پہچان پائے گا؟ یہ آپ سے بھی غافل ہے۔ اور یہ جو آپ نے رنگ و بو کی دنیا بسائی اس حضرت انسان کے لیے، یا اللہ یہ اس کو بھی ایکسپلور کرنے سے قاصر ہے، اس پہ بھی اس کی بھی تسخیر نہیں کر پا رہا، اور زمانے میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ پھر آگے پھر بڑے لطیف طنز کر کے فرماتے ہیں کہ یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، کہ یا اللہ یہی ہے جس کے بڑے چرچے تھے کہ ایک بڑی تخلیق پیدا ہونے لگی ہے۔ تو اس ربائی کے اندر بنیادی طور پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ اللہ کریم پر طنز نہیں فرما رہے، بلکہ یہ طنز مسلمانوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی پر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے جس طرح اپنی تمام زندگی اور اپنی تمام قوتیں اسلام اور مسلمانوں کے حالات زار کو بہتر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے صرف کیا، تو اس ربائی کے اندر ان کا پورا سوز و گداز، ان کا پورا دکھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان عظمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس خلافت اور نیابت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہم سب کو نفس اور شیطان کے چنگل سے نکال کر اس بلند مقام تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو وجہ ہے تخلیق کائنات، اور انسان کو اس عظمت پہ جو مشرف کیا گیا اس کی قدردانی اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا وہ پورا کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔